بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم دعوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے خیال میں کوئی زیادہ افراد نے پڑھا نہیں ہے لیکن آپ تھکے تھکے ہیں بسم اللہ نعرہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا مگر تھوڑا سنیں خوبصورت سنیں بسم اللہ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات جب بھی نعرہ لگائیں تو سست سست نہ لگائیں نعرہ حیدری ایسے نعرہ لگایا کریں جیسے غدیر میں صحابہ نے لگایا سبحان اللہ جیسے سب نے بخن بخن کہہ کے مبارکباد دی تھی چونکہ ہم نے مولا علی کو کسی حجرے سے نہیں لیا بسم اللہ ہم تو میدان کے افراد ہیں اور میدان میں نعرے لگانے والے ہیں 1400 سال سے ہماری جنگ ہی اسی پر ہے ورنہ ہم نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہم نے کسی کا کوئی بندہ نہیں مارا ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے ہم کسی کا برا نہیں سوچتے فقط ولایت علی ابن ابی طالب ایک ایسی چیز ہے جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے باقی ہم شیعوں سے دوسرے دیگر لوگوں کو اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے فقط ہم محمد و اہل بیت محمد کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ نہیں کرتے یعنی ہمارے خلاف جو کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ کیوں لگایا جاتا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہم جو ہے وہ نماز کو نہیں مانتے ہم نے روزے کا انکار کر دیا ہے ہم نے حج کا انکار کر دیا ہم نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ساری عبادتیں اللہ کی انجام دیتے ہیں ہاں فقط قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم جس طرح محمد رسول اللہ کہتے ہیں اسی طرح بابانگے دہل علی ولی اللہ بھی کہتے اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے معلوم ہے نا کل عید بیست گزری ہے انشاءاللہ اسی کو ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کا قیام چند منٹوں کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہر نبی جب بھی اس دنیا کے اندر آیا ہر معصوم ہر ہادی ہر من جانب اللہ جب اس دنیا کے اندر آیا
سب نے یہی کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اس چیز کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گے، چونکہ ابتدائیہ دین لا الہ الا اللہ ہے، اور الہ لفظ الہ قرآن میں 147 مرتبہ استعمال ہوا۔ کیا فگر اللہ نے رکھا ہے 147، 1 اور 4 5، 5 اور 7 12۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی 5 اور 12 کے اوپر ہے۔ اگر یہ 5 اور 12 نہ ہوتے، نہ لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا۔ اگر تعارف کروایا توحید کا تو ان 5 اور 12 نے کروایا۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک خلیفہ اس دنیا کے بشریت کے انسانیت کے حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم جب اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، قولو یعنی کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کہ حضرت آدم نے جب کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اس وقت سے وحدہ لا شریک ہے؟ جب حضرت نوح نے آ کر کہا، حضرت شیس نے آ کر کہا، حضرت ادریس نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ الہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا جب ان انبیاء نے آ کر کہا تو تب سے اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ جب عیسیٰ نے آ کر کہا، موسیٰ نے آ کر کہا، ابراہیم نے آ کر کہا، اسماعیل نے آ کر کہا، اگر آدم علیہ السلام کے کہنے کے بعد وہ وحدہ لا شریک ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے کوئی اس کا شریک تھا؟ جو کسی کے کہنے کے بعد بنے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک نہیں کہا، چونکہ آدم سے پہلے تو بہت ساری چیزیں بن چکی تھی نا، ملائکہ تھے، زمین تھا، آسمان تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت آدم نے وہاں پر کچھ نہیں کہا، جو بھی کہا زمین پر آ کر کہا، وہاں تو اللہ نے کچھ کہے بغیر ہی حضرت آدم کو اعزاز سے نواز دیا۔ اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے سنوار لوں، اسے بنا لوں، اور اس کے بعد اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو سب سجدہ ریز ہو جانا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے کہا کہ جیسے ہی روح اپنی پھونکوں اس وقت فوراً اس کو سجدہ کرنا۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے سجدہ اس کو کروا دیا جس نے خود ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ نے لا الہ الا اللہ کا پہلا قانون ہی یہ بنا دیا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو عزتیں جو ہے وہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتی، ان کو اللہ خلق ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندہ۔ آدم کو سجدہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوا، اگرچہ حضرت آدم پر بھی نماز واجب ہوئی اور وہ پڑھتے رہے، روزہ ان پر بھی واجب ہوا، دیگر واجبات ان پر بھی ہوئے اور وہ ادا کرتے رہے، اللہ کے نبی تھے، شریعت پہنچاتے رہے، ان کے جو امتی تھی وہ بھی کرتے رہے، مگر اللہ نے یہ جو اعزاز بخشا یہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے لوگ آج غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ شاید ان کو بھی جو عہدے ملے ہیں یہ عبادتوں کی وجہ سے ہیں۔ ان کے عہدے عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ جب ہی اللہ نے ان کو خلق کیا ہے تو ان کو ایسا خلق کیا ہے، نبی کو نبی خلق کیا، ولی کو ولی خلق کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب نے سجدہ کر لیا
اور آپ نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے ابلیس سے یہ کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ ام استکبرت ام کنت من العالین، کہ آپ نے تکبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو تو ان بڑوں میں سے سمجھنے لگ گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدم کے علاوہ ابلیس اور ملائکہ کے علاوہ کچھ بڑے تھے جن پر سجدہ کرنا واجب نہیں تھا۔ عربی کے اندر جو ہے وہ قانون ہے اشارہ اور مشار اللہ۔ مولانا صاحب تشریف فرما، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درس پڑھے ہوئے ہیں، حوضہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اشارہ اور مشار اللہ، اشارہ ہمیشہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو ہو۔ اگر یہاں پر ایک بندہ ہو ہی نہ تو میں اشارہ کس کی طرف کروں گا؟ اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ کیا تو اپنے آپ کو ان جیسا تصور کرنے لگ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ ابھی تک یہ توحیدی تھا، ابھی تک یہ سجدے کرتا تھا، اب بھی اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ نے جیسے ہی اس نے تصور کیا کہ میں بھی ان جیسا ہوں، اللہ نے لا الہ الا اللہ کو بھی رد کر دیا، اللہ نے سجدوں کو بھی رد کر دیا، اللہ نے مردود بنا کے شیطان بنا کے دنیا سے وہاں سے نکال دیا۔ معلوم ہوا جو بھی ان کو اپنے جیسا سمجھے گا وہ کل بھی شیطان تھا، وہ آج بھی شیطان تھا۔ بس فرق اتنا سا ہے، کل جنوں میں سے شیطان تھا، آج کچھ انسانوں میں بھی پیدا ہو گئے۔ اور اللہ نے بھی کہا نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ خبیث فقط جنوں میں نہیں ہے، یہ وسوسے ڈالنے والے جنوں میں بھی ہیں، اور لعین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، سب سے پہلے جو ہے وہ وحدہ لا شریک کا نعرہ جو ہے وہ حضرت آدم نے بلند نہیں کیا، بلکہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں انہوں نے بلند کیا جنہوں نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، جس کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان، یہ دھرتی، ایک کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا لولا کا سیدہ لما خلقتکما، اگر سیدہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو اے محمد نہ تجھے خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ چونکہ جب تک جناب سیدہ اس کائنات کے اندر تشریف نہ لاتی تب تک دین مکمل نہ ہوتا۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو کوئی ماں ایسی نہیں تھی جو حسن و حسین کی ماں بن سکتی، لہذا موقوف ہے خلقت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلقت مولا کائنات جناب سیدہ کی خلقت پر۔ یہ اس وجہ سے سب سے پہلے جو گواہی دی وہ گواہی شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ محمد مصطفیٰ اور اس گھرانے نے دی۔ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں نور، دونوں بھائی، انہوں نے میری توحید کی گواہی دی ہے تو اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تم دونوں نے میری توحید کی گواہی دی ہے. میں تب تک کسی کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کروں گا جب تک وہ تیری رسالت اور علی کی ولایت کی گواہی نہیں جب تک ان کی حضور کی رسالت اور مولا کائنات کی ولایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کسی کی کوئی عبادت قبول جو ہے وہ نہیں کرے گا. اور سب سے پہلا گواہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرا حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا بلا فصل گواہ بنا کر بھیجا اس کائنات کے اندر، بلا فصل گواہ بنایا. جس طرح توحید کو بلا فصل گواہ کی ضرورت ہے اسی طرح رسالت کو بھی بلا فصل گواہ کی ضرورت ہے. جس طرح توحید کو محمد رسول اللہ گواہ کی ضرورت ہے اسی طرح رسالت کو علی ولی اللہ گواہ کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کمال کیا کہ گواہ جو ہے وہ مصطفیٰ کا وہ اپنے گھر میں بھیجا اور اپنا قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے گھر بھیجا. ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن تھا اللہ کا، اللہ اپنے گھر بھیجتا. گواہ تھا مصطفیٰ کا، اللہ مصطفیٰ کے گھر بھیجتا. مگر اس کے برعکس ہو گیا، اللہ نے مصطفیٰ کے گواہ کو اپنے گھر میں اتارا اور قرآن کو مصطفیٰ کے گھر میں اتارا. اب جو ہے وہ یہ عدالت کا قانون ہے، اگر آپ کوئی ریٹ پیٹیشن کریں تو جب تک گواہ نہیں ہوگا تب تک آپ مدعی جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کر سکتے. اگر آپ کو 40 سال تک گواہ نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ مدعی نہیں ہیں. آپ مدعی تو ہیں لیکن دعویٰ تب کریں گے جب گواہ آ جائے گا. اب 40 سال بعد مصطفیٰ کو نبی مت سمجھنا، وہ تو 13 رجب کا انتظار کر رہا تھا کہ کب 13 رجب آئے اور وہ یہاں اترے اور میں اپنی رسالت کا اعلان کروں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر اتارا اور علی بنا کر اتارا. ابھی میرے مولا نے کچھ کیا نہیں. کمال یہ ہے کہ ابھی مولا کائنات نے کچھ نہیں کیا. ابھی جنگ بدر فتح نہیں کی، ابھی احد کو فتح نہیں کیا، ابھی خیبر و خندق کو فتح نہیں کیا، ابھی رسول اللہ کے بستر پر نہیں سوئے، ابھی تک جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. مگر اللہ نے علی کو علی بنا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر اتارا تاکہ کل کو کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ علی عبادتوں سے علی بنا. علی جنگ فتح نہ کرتا تو علی نہ بنتا. اللہ نے پہلے ہی علی کو علی بنا کر تاریخ دانوں کے منہ پہ تماچا مارا کہ علی عبادتوں سے نہیں، علی کو میں نے خلق ہی علی کیا ہے. علی کو میں نے خلق ہی علی کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہی جب گواہ مصطفیٰ کا 12 سال کا یہ ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوگی وانذر عشیرتک الاقربین. اے میرا حبیب اب اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر رسالت کا اعلان کرو. اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر رسالت کا اعلان کرو. حضور نے پہاڑی سے اترے، وہاں سے مولا کائنات کو کہا کہ دعوت کا اہتمام کرو. لا الہ الا اللہ کی بنیاد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے حبیب کی شادی ہو چکی تھی، بی بی کا گھر موجود تھا، خانہ کعبہ موجود تھا، بیت المقدس موجود تھا.
اللہ کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد خانہ کعبہ میں نہیں رکھی گئی. اللہ کے وحدہ لا شریک کا اعلان، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان جو ہے وہ بی بی کے گھر میں نہیں رکھا گیا، وہ بیت المقدس میں نہیں رکھا گیا، بلکہ لا الہ الا اللہ کی پہلی اینٹ ابو طالب کے گھر میں رکھی گئی. لا الہ کی تاج کی سنگ مرمر کا پہلا جو اینٹ ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رکھی گئی. یعنی ہدایت کا پہلا گھر خانہ کعبہ نہیں بنا، ہدایت کا پہلا گھر بیت المقدس نہیں بنا، بلکہ جناب عمران کا گھر بنا. اور دعوت ہو گئی. جب دعوت ہوئی، خدا کی قسم میں جب یہاں پر پہنچا تھا اور میرے ذہن میں جب یہ جملہ آیا تو میں 1 گھنٹہ اس جملے کا سرور رہتا. اور معلوم نہیں آپ کس طرح اس کو سنیں گے، سماعت فرمائیں گے. جب دعوت کا اہتمام ہو گیا، کہتے ہیں کہ 40 کافروں کو جو حضور کے رشتہ دار تھے ان کو بلایا گیا. 40 کافروں کا دعوت کا اہتمام ہوا. جیسے ہی حضور نے حق کی بات شروع کرنا چاہی، ابو جہل کھڑا ہو گیا اور حق کی بات سے روکنے لگا. اس سے میں نے نتیجہ یہ نکالا، جب بھی حق سے روکتا ہے ابو جہل ہی روکتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کل کے ابو جہل کو محمد اور رسول اللہ سے مسئلہ تھا، آج کے ابو جہل کو علی ولی اللہ سے کل کے ابو جہل کا مسئلہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تھا، آج کے ابو جہل کا مسئلہ علی ولی اللہ ہے. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ نے جب یہ اعلان کرنا چاہا، ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے درمیان میں ہنگامہ شروع کیا. حضور بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی جو ہے وہ اس نے ہنگامہ کیا. تیسرے دن مورخین نے یہ لکھا کہ جب یہ تیسرے دن بھی ابو جہل کھڑا ہوا، ادھر سے کونے میں ایک بزرگ مجاہد کھڑا ہوا جس کے سر پہ ایک کالا امامہ تھا، جس کی سفید ریش تھی، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تھا. وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے ابو جہل کے گریبان سے پکڑا اور کہا، جب تک میرا بیٹا لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا لے، تم کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جو الفاظ مورخین نے لکھے، حضرت ابو طالب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، فتکلم مما تحبون، جو تجھے پسند ہے وہ فرماؤ، وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کو پہنچا دو. خدا کی قسم اس ایک ہی جملے میں ابو طالب نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا. اب جو ہے وہ 40 کافروں کے درمیان حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا، یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا. جب 40 کافروں کے درمیان کہا، اللہ نے اسی وقت وعدہ کر لیا، اے ابو طالب تو نے 40 کافروں کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا ہے، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک 1,40,000 لوگوں کے درمیان تیرے بیٹے کو مولا نہ کہا جائے گا، میں اپنا دین ہی مکمل جب تک 1,40,000 مجمع کے اندر تیرے بیٹے کو مولا نہیں کہا جائے گا، تب تک میں اپنا دین مکمل نہیں کروں گا. بس 1 اور 2 جملے، تیرے مولا نے قیام کیوں کیا، اور اس کے بعد چند جملے مسائل کے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا نے قیام کیوں کیا، اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. لوگ آج بھی شراب پیتے ہیں، لوگ آج بھی بدکاری کرتے ہیں،
لوگ آج بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، لوگ دیگر جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا بپا کر کے حاصل کیا کیا؟ آج میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا نے حاصل کیا اور مولا نے جو ہے وہ قیام کیوں فرمایا۔ دیکھیں 11 ہجری کو میرے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، 61 ہجری کو کربلا بپا ہوئی، 50 سال کا گیپ ہے۔ 50 سال میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے دشمن تھے، ان کے اندر اتنی جرت آ گئی کہ انہوں نے شراب کو حلال قرار دیا تھا، مرد سونا پہننے لگ گئے تھے۔ یہ حضور کے اور اہل بیت کے دشمن اپنے محارم سے بدکاری کرنے لگ گئے تھے، حلال محمد کو حرام کر دیا تھا، حرام مصطفیٰ کو حلال کر دیا تھا، اور بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا گیا۔ پڑھایا گیا یا نہیں پڑھایا گیا؟ تو پھر خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ پڑھنے والوں پر بھی لعنت اور پڑھانے والوں پر بھی لعنت۔ بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد دیکھیں 50 سال اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، جب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس قدر ذلیل ہو چکے ہیں کہ میں نے بدھ کو جمعہ پڑھایا اور کوئی نہیں بولا، اس کے اندر جرت آئی، اور اس جرت کی وجہ سے اس نے یزید جیسے خبیث کو مسلط کر دیا مسلمانوں پر۔ اب یہ وہی کرتا تھا گھر میں جو اس کا باپ کرتا تھا، اور باہر تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو کچھ کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے نکلا، اس نے وہ کام بھی کیے جو اس کا باپ بھی نہ کر سکا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء کے لباس کو بندروں کو پہنا کے اور منبر پر بٹھا کے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد پاک ہستیوں سے نسبت دیتا تھا۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی۔ لوگ پوچھتے ہیں امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ خدا کی قسم اگر میرے مولا قیام نہ کرتے تو لوگ آج مسجدوں کے اندر جو ہے وہ شراب پیتے، لوگ جو ہے وہ آج وہی کرتے جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ میرے مولا نے اس لیے قیام کیا، اور ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کے ذریعے حاصل کیا کیا؟ خدا کی قسم 50 سالوں میں ان کے اندر اتنی جرت آ گئی تھی کہ انہوں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے شراب پی، لیکن 1400 سال گزر گئے، آج بھی کسی یزید کے باپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر شراب پی لے۔ مسجد تو دور کی بات ہے، مسجد کے سامنے کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ کل ان میں 50 سالوں میں جرت آ گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بدھ کو جمعہ پڑھا دیا، مگر آج یہ جمعے کی شام کو بھی جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ جب تک جمعہ ہوتا رہے گا، مسجدیں آباد رہے گی، اذانیں آتی رہے گی، حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ جب تک عبادتیں ہوتی رہیں گی، جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند رہے گی، جب تک محمد الرسول اللہ کی صدا بلند رہے گی، جب تک علی ولی اللہ کی صدا بلند رہے گی، تب تک جو ہے وہ میرے مولا کی فتح کا جو ہے وہ اعلان ہوتا رہے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ہم نے یہ فرش ازا لیا، نہیں، یہ تو ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ علم لیا، یہ تو مولا عباس کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ زری ہم نے لی، یہ زری مقدس اور تابوت رکھنا تو ہر مومن کے اوپر واجب ہے، یہ تو ہم نے ان کی محبت کی وجہ سے لیا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ آج دیکھیں کہ کل ان کے اندر ایسی جرت آ گئی کہ انہوں نے 50 سالوں کے اندر دین کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا اور تبدیل کر دیا۔ مگر آج کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی خلل پیدا کر سکے۔ آج اگر دین ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ آج اگر جو ہے وہ دین ہے
تو وہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے. خدا کی قسم انہوں نے جو ایک کام کیا، بس آخری جملہ اور آپ کی ذمہ تمام، ایک کام جو انہوں نے کیا، حج کے اوپر پابندی لگائی. اللہم لبیک. اور میرا آخری جملہ، اور میں اپنے آزادار مومنوں سے میں دیکھوں گا کہ کون جو ہے وہ بچپن سے ولایت لے کر پیدا ہوا ہے. بسم اللہ. انہوں نے لبیک اللہم لبیک کے اوپر پابندی لگائی. لبیک اللہم لبیک کہاں ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر نا. خانہ کعبہ کے اندر اللہم لبیک کے اوپر پابندی لگا دی. 50 سالوں کے اندر ان کے اندر یہ جرت آ گئی کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے حج پہ پابندی لگائی. مگر خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے. آج 1400 سال کے بعد کسی کی جرت ہے تو یہ بند کر کے دکھائے. لبیک یا حسین فقط ایک جگہ پر نہیں لگتا. لبیک یا حسین کربلا میں بھی لگتا ہے. لبیک یا حسین ایران میں بھی لگتا ہے، عراق میں بھی لگتا ہے، پاکستان میں بھی لگتا ہے، ہندوستان میں بھی لگتا ہے، لبنان میں بھی لگتا ہے، شام میں بھی لگتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں لگتا ہے. ہم بچپن میں بھی لگاتے ہیں، ہم جوانی میں بھی لگاتے ہیں، ہم بڑھاپے میں بھی لگاتے ہیں. اور خدا کی قسم مجھے لبیک یا حسین کے اوپر اتنا یقین ہے کہ جب وقت کا حسین ہمیں پکارے گا تو قبروں سے اٹھ کر ہم کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ آج کوئی یزید اس کو بند نہیں کروا سکتا، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی. آسانی سے نہیں پہنچا علی ولی اللہ، آسانی سے نہیں پہنچا. یہ جنگ حکومت کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تخت و تاج کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ ولایت کی جنگ تھی، یہ جنگ دین کی جنگ تھی، یہ جنگ اسلام کی جنگ تھی، یہ جنگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی جنگ تھی. کبھی نہ چھوڑتے حسین اپنے نانا کو، اگر اس کے سوا دین بچتا ہوتا. یہی پوچھا تھا نا جناب حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہ بھیا اگر آپ یہ مصلحت سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے ہی جائیں گے تو بہنوں کو تو چھوڑ کے جائیں گے. اجرکم اللہ، مولا بہنوں کو تو چھوڑ کے جائیں گے. میرے آقا نے اتنا جواب دیا تھا، اے محمد حنفیہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور میری بہنیں قید ہو جائیں. اللہ میری بہنوں کی اسیری دیکھنا چاہتا ہے. آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب ان ملعونوں نے میرے مولا کو دربار کے اندر بلایا اور میرے مولا نے بابانگ دہل جو ہے یہ انکار کیا اور کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کبھی بھی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بایعت نہیں کرے. لکھ دو اس یزید ملعون کو کہ کبھی بھی حسین جیسا اس جیسے کی بایعت نہیں کرے گا. عزادارو، میں بس سب کو چھوڑ کے مسائل کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا تشریف لائے، جب گھر آئے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا زادی کو شریکت الحسین کہا. میری بی بی جب تک میرے آقا گھر میں نہیں آئے بی بی سکون سے نہیں رہی، اور بی بی مسلسل گھر کے اندر بے قراری کے عالم میں. جب بھائی واپس آئے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بس ہم نے سفر کرنا ہے، سب سے پہلے میں نانا کو ملا ہوں اور اماں کو ملا ہوں.
میرے مولا سب سے پہلے اپنے نانا کے قبر اطہر پر گئے، جا کے کہا نانا میرا آخری سلام، نانا حسین آپ کو نہ چھوڑتا اگر تیرے دین کی بقا اس کے اوپر منحصر نہ ہوتی۔ پھر اماں کو سلام کیا اور کہا کہ اماں تیرے دکھی پہلو کا بڑا افسوس ہے، لیکن تیرا حسین تجھے چھوڑ کے جا رہا۔ ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید بی بی نے یہ کہا ہوگا کہ حسین تو اکیلا نہیں ہے، تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ جاؤں گی، تو کربلا کے اندر ہوگا تو میں تیرے ساتھ ہوں گی۔ ہاں حسین جب تجھے قتل کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت میں ہاتھ رکھ رکھ کے کہہ رہی ہوں گی اور نہ مارو میں نے بڑی مشکل سے پایا ہے اور میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو ہو گئے بدا میرے مولا، عزادارو وہ وقت بھی آیا جب ام المومنین بی بی ام سلمہ نے یہ کہا کہ اے حسین کیا مجھے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے؟ کہا بی بی یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، آپ کا نام اس کے اندر نہیں ہے، بی بی آپ ساتھ نہیں جائیں گی۔ کہا کہ حسین پھر کچھ ایسی نشانی؟ کہا اماں آپ ساتھ تو نہیں جائیں گی، ہاں میں آپ کو دکھلا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ عزادارو سن سکو گے، ایک مرتبہ میرے مولا نے میرے آقا نے انگلیوں کو بلند کیا اور کہا کہ اماں اس کے درمیان میں دیکھو۔ عزادارو جب میری بی بی نے دیکھا نا، میری بی بی زارو قطار رونے لگی۔ آقا نے کہا کہ کیا ہوا بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا کہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، اور جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے جس کے گلے میں تیر لگا ہوا ہے، اور نہ جانے یہ بچہ کون ہے اور اتنے ظلم سے اس کو کیوں مارا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اور ماں پہچانو یہ میرا اصغر ہے۔ عزادارو میری بی بی پوچھتی گئی، عزادارو میری بی بی پوچھتی گئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے رو کر کہا حسین یہ کون جوان ہے اور جس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے اور ایک بوڑھا شخص ہے اور جو گھٹنوں کے بل چل کے آ رہا ہے؟ اور کہا اماں پہچان، اور یہ جوان علی اکبر ہے اور بوڑھا تیرا حسین ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس ایک آدھا جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ عزادارو ایک مرتبہ لسٹ تیار ہونے لگی۔ عزادارو لسٹ تیار ہوتی چلی گئی۔ عزادارو جب لسٹ تیار ہو گئی نا، عزادارو میرے مولا نے سید سجاد کو بلایا۔ سید سجاد کو بلا کر کہا سید سجاد میرے بعد امام تم ہوگے۔ سید سجاد دو طرح کے جہاد ہیں، ایک جہاد جہاد اصغر ہے، ایک جہاد جہاد اکبر ہے۔ اب تیری مرضی ہے جہاد اصغر کرنا ہے اور یا جہاد اکبر کرنا ہے۔ امام سجاد نے کہا بابا جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ عزادارو میرے مولا نے رو کے کہا سید سجاد اور جہاد اصغر یہ ہے اور کہ جو ہے وہ ذبح ہونا پڑے گا، علی اکبر کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ ذبح ہوتا دیکھنا پڑے گا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھنا پڑیں گے اور قاسم کا لاشا پامال ہوتا دیکھنا پڑے گا۔ عزادارو اس کے بعد اور میرے مولا سجاد نے کہا او بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ اور اگر یہ جہاد اصغر ہے اور بابا جہاد اکبر کون سا ہے؟ کہا سید سجاد اور شرابیوں کا بازار ہوگا اور رسول کی بیٹیاں ہوگی، پکار پکار کے کہہ رہی ہوگی نحنو بنات رسول اللہ الا فیکم مسلم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین